سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اس سوال کے جواب کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ نماز میں کس مقام پر کس جگہ پر ہاتھ باندھے جائیں گے تو یہ سنت طریقہ ہوگا۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز میں ہاتھ باندھنے کا مقام کیا ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو بہت سارے اعتراضات بھی دور ہوں گے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ سنت کے مطابق جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر جو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ مرد نماز میں اپنا ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر رکھے گا۔ ذراع کا معنی کیا ہے؟ مشہور لغت کی کتاب ہے المنجد، اس میں ذراع کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ ذراع کہتے ہیں ہاتھ کی یہ درمیان والی انگلی سے لے کر یہ جو کونی تک کا حصہ ہوتا ہے اس کو ذراع کہتے ہیں، اور لسان العرب جو کہ لغت کی مشہور کتاب ہے اس میں بھی یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر رکھے گا۔ اب ذراع جو ہے وہ ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک ہے، اب پوری ذراع پر تو ہاتھ آ نہیں سکتا کیونکہ ہاتھ چھوٹا ہے، ذراع بڑی ہے، اور اگر اس طرح ہاتھ باندھ لیے جائیں جس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں تو یہ تو ذراع کا ذراع پر رکھنا لازم آتا ہے، کیونکہ یہ بھی ذراع ہے اور یہ بھی ذراع ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہاتھ رکھنے کا فرمایا گیا ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھا جائے گا ذراع پر، اور یوں رکھا جائے گا تو یہ تو حدیث کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہاتھ رکھنے کا فرمایا گیا ہے، ذراع کا ذراع پر رکھنا یہ نہیں فرمایا گیا۔ تو اس بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ذراع کا معنی ہے وہ مبہم ہے، یعنی ذراع کے کس مقام پر ہاتھ رکھے جائیں گے اس حوالے سے حدیث پاک کے اندر پوری تفصیل نہیں ہے، اس میں پوشیدگی پائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ کیا کسی حدیث پاک میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھ اگر رکھا جائے گا تو ذراع کے کس مقام پر رکھا جائے گا، کیونکہ بخاری کے اندر ذراع کا مقام نہیں بیان کیا گیا، اور ذراع کا مقام ہم نے احادیث سے دیکھنا ہے کہ ذراع کا مقام کسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ تو اس میں سنن نسائی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ اس کا معنی بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ کف جو کہتے ہیں وہ ہتھیلی کو کہتے ہیں، یہ باطن الکف ہے، یہ ظاہر الکف ہے، اور اسی طرح انگلیوں کے عربی کے اندر نام ہے، یہ خنصر ہے، یہ بنصر ہے، یہ وسطی ہے، یہ سبابہ ہے، یہ ابہام ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ جو حصہ ہوتا ہے جسے ہم گٹ کہتے ہیں، پونچا کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر رسغ کہتے ہیں، اور اس سے اوپر والا جو حصہ ہے یہ کلائی کہلاتا ہے، اور اس کو عربی کے اندر الساعد کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو کہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس میں گویا کہ وہ جو بخاری کی روایت ہے جس میں ذراع کا لفظ استعمال ہوا تو ذراع کا جو ہے وہ مقام بیان کر دیا گیا کہ کس جگہ پر ہاتھ رکھا جائے گا، تو یہ حدیث کے مطابق بالکل درست ہوگا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، ہاتھ کو رکھا جائے گا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، والرسغ والساعد، اور ہاتھ اس طرح رکھا جائے گا ہتھیلی پر بھی ہوگا اور پونچے پر یعنی گٹ پر بھی ہوگا اور کلائی پر بھی ہاتھ ہوگا۔ تو اس انداز میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس انداز میں اگر ہاتھ باندھے جائیں گے تو یہ بالکل حدیث پاک کے مطابق ہوگا، اور یہی سنت طریقہ ہے، اور اس طرح جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں یہ کسی حدیث پاک میں نہیں ہے، اور یہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی کیونکہ یہ ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آئے گا، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے، اور ذراع کا مقام کیا ہے اس کو سنن نسائی کی روایت میں بیان کر دیا گیا۔
لہذا پتہ ہی چلا کہ اس انداز میں ہاتھ باندھے جائیں گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ نماز میں کس مقام پر ہاتھ باندھے جائیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اس کے جواب میں پہلی حدیث جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر 118 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 757، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گا اور یہ رکھنے کا جو مقام ہے تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھے گا، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا جی، اس میں عبد الرحمن بن اسحاق نامی جو راوی ہے نا یہ ضعیف ہے، تو کہتے ہیں جی اس کو فلاں ایک محدث ہے انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک محدث نے ضعیف قرار دیا ہے تو ہم آپ کو کئی محدثین ایسے دکھا دیتے ہیں کہ جنہوں نے انہی کی روایات کو، یہ جو راوی ہے نا عبد الرحمن بن اسحاق، انہی کی روایتوں کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے اور حسن بھی کہا ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے انہی کی روایات کو حسن کہا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر انہی کی روایات کو بیان کرتے ہوئے صحیح الاسناد کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی ان کی روایات کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ لہذا ایک نے اگر ضعیف کہہ دیا ہے تو دوسرے محدثین کی طرف توجہ کر لیں، وہ تو ان کو صحیح الاسناد کہہ رہے ہیں، اور پھر اسی حدیث کی تائید مصنف ابن ابی شیبہ سے ملتی ہے کہ جس میں سیم یہی الفاظ ہیں کہ مرد اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گا نماز میں، اور تحت سرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، ناف کے نیچے رکھے گا۔ اب ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ اس طرح باندھے جائیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح باندھے جائیں اور ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور یہ جو سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں یوں کر کے باندھ لیتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ بالکل احادیث کی مخالفت ہے۔